بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 14 آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں جی. لیکچر نمبر 14 میں ہم نے جس طرح آپ نے لیکچر 13 اختتام پہ بات کی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کی ہم ڈسکشن سے سٹارٹ لیں گے. اس سے پہلے کہ میں لیکچر 14 کی ڈیٹیلز میں جاؤں, لیٹس ہیو اے لک ہم نے لیکچر نمبر 13 میں کیا دیکھا تھا. انٹروڈکشن ٹو ای مارکیٹنگ. ای مارکیٹنگ ہوتا کیا ہے, اس پہ بات ہوئی تھی. برانڈنگ کی آپ کو میں نے ایک بریف ڈسکشن آپ کے ساتھ کی تھی کہ برانڈنگ کیا ہے اور برانڈنگ کا پرپز کیا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرنیٹ مارکیٹنگ ریسرچ, ای میل مارکیٹنگ کی بات ہوئی, پروموشنز کی بات کی تھی ہم نے. ای بزنس ایڈورٹائزنگ کی میں بات آپ سے کر رہا تھا. تو ای بزنس ایڈورٹائزنگ پہ میں نے آپ کو ایک جنرل انٹروڈکشن دیا ای بزنس ایڈورٹائزنگ کا, اور ایک لائن میں نے ہائی لائٹ کی تھی. اس لائن پہ ہی میں نے کہا تھا کہ ہماری اگلی ڈسکشن چلے گی. اس لائن کو آپ ہوپ فلی آپ کو یاد ہوگا, اگر نہیں یاد تو میں اب ریپیٹ کرنے کی بجائے کوشش کروں گا کہ آپ وہاں پہ جا کے دوبارہ اسے دیکھیں. ای بزنس ایڈورٹائزنگ جو تھا وہ یہ ہمارے لیکچر نمبر 13 کا لاسٹ ٹاپک تھا, جس میں میں نے آپ کو شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لائن انڈر لائن کی تھی, ایک سینٹنس کو انڈر لائن کیا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ سارے کا سارا تقریباً اسی پہ بیس کر رہا ہوگا. اب آپ ریکال یقیناً کر چکے ہوں گے. اگر آپ اس میں آپ نہیں ریکال کر سکے تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ سلائیڈ میں آپ کے لیے دوبارہ آپ ڈسپلے کروں گا, دوبارہ آپ کو نظر آئے گی, اور آپ اس سینٹنس کو جس کو میں نے انڈر لائن کیا تھا اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکشن میں جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی آج ہماری ڈسکشن کن چیزوں پہ بیس کر رہی ہے. وہ ہے ای بزنس ایڈورٹائزنگ, جس میں مین امپورٹنٹ ہمارے دو ٹاپکس ہیں, بینر ایڈورٹائزنگ اور ویلیو کلک فیچر ہے. یہ ویلیو کلک فیچر جو ہے اس کو آپ ای بزنس ایڈورٹائزنگ کا ایک کمپوننٹ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اسی بینر پہ یا ان ایڈورٹائزمنٹس پہ کلک کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کرے گا. پھر اس کے بعد میڈیا رچ ایڈورٹائزنگ ہے جس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی, اور لاسٹ بات جہاں پہ یہ لیکچر ختم ہوگا, آج کا لیکچر نمبر 14 کا اختتام ہوگا, دیٹ از ای بزنس پبلک ریلیشنز. سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی ہماری ڈسکشن ای بزنس ایڈورٹائزنگ. ایک ریکیپ اسی سلائیڈ کی فارم میں, اور یہ وہ سینٹنس تھا جس پہ ہم نے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے انڈر لائن کیا تھا, اور اس کو اسی پہ ہمارا لیکچر بیس کر رہا ہوگا. پلیس لنکس آن ادر سائٹس, رجسٹر ود دا سرچ انجنز. یہ آپ کی آن لائن ایڈورٹائزنگ ہے, یہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کی ڈسکشن ہے. اس سے اوپر کا جو مٹیریل ہے جی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا تھا کہ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے, اور پھر پرائم ٹائم ٹیلی ویژن جو ہے اس میں, کیونکہ ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میں آپ ٹیلی ویژن, موویز, نیوز پیپرز, میگزینز, اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایڈورٹائزنگ کے پرپز کے لیے, اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی ایڈورٹائزنگ کے لیے. اور پھر پرائم ٹائم ٹیلی ویژن میں ٹیلی ویژن کے جو ایئر ٹائم ہے اس میں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا ٹائم کافی ایکسپینسو ہوتا ہے, جس وقت آپ کا ایڈ پلیس کرنا جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جس وقت آپ کا ایڈ پلیس کرنا جو ہے وہ چیپ ہوتا ہے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے کی تھی لاسٹ لیکچر کے اینڈ پہ, دیٹ واز اباؤٹ دا URL, دیٹ واز اباؤٹ دا ویب سائٹ ایڈریس, کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس ویب سائٹ ایڈریس کو, اپنے اس URL کو زیادہ سے زیادہ فیمس کر سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اس نام سے فیملیئر ہوں. اینڈ دیٹ از دا پرپز آف ایڈورٹائزنگ, دیٹ از دا مین تھیم بہائنڈ دا ایڈورٹائزنگ. Following slides will also cover the advertising aspects. آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہے اس میں ہماری ایڈورٹائزنگ کی ہی بات ہو رہی ہوگی, اور ہم ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھیں گے, ڈفرینٹ کانسیپٹس کو دیکھیں گے. سو پہلا ہمارا جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے دیٹ از بینر ایڈورٹائزنگ. بینر ایڈز جو ہیں دے آر لوکیٹڈ آن ویب پیجز, ایکٹ لائک اسمال بل بورڈز, یوزلی کنٹین گرافکس اینڈ این ایڈورٹائزنگ میسج. سو ہوتا کیا ہے, یہ بینر کو ہم ایک بل بورڈ کہہ سکتے ہیں. جس طرح آپ کہیں سے ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو کسی بلڈنگ کی ٹاپ پہ, کسی چھت کے اوپر, کہیں کسی بلڈنگ کے سامنے جو ہے وہ بل بورڈ لگا ہوا نظر آتا ہے, جس پہ کچھ امیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ ٹیکسچوئل رائٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور جس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میسج دیا جائے. اسی طرح ویب سائٹ کا جو ایک پیج ہوتا ہے, اس پیج کے اوپر ڈفرینٹ پوزیشنز پر, ڈفرینٹ جگہوں پر بل بورڈز, چھوٹے چھوٹے بل بورڈز کی فارم میں آپ کے پاس گرافکس اور ایڈورٹائزنگ میسج کو یوز کرتے ہوئے
ایک بینر بنایا جاتا ہے اور اس بینر کو وہاں پر پلیس کیا جاتا ہے. اس کی پلیسمنٹ اگین اٹ میٹرز, اٹ ڈیفرز فرام ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ کے اپنے ڈیزائن کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے بینرز وہاں پہ لگائیں گے, کس طرح کے بینرز پلیس کیے جائیں گے. بینرز لگانے کا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ برانڈ ریکگنیشن انکریز ہوگی, ایکسپوجر ملے گا, پاسبل ریونیو آپ کے پاس آئے گا. برانڈ ریکگنیشن اس طرح سے ہے کہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ اس بینر کو پڑھیں گے, اس نام کو جان سکیں گے. ایکسپوجر اس طرح سے ملے گا کہ کمپنی کے بارے میں کمیونیکیٹ ہوگا کنزیومرز کو, اور پاسبل ریونیو اس طرح سے آ سکتا ہے کہ آپ کے اس بینر کو دیکھ کے, اس بینر کو فالو کرتے ہوئے people will visit your website and the website traffic will be generated. Another important thing is that if you have incorporated the electronic transaction mechanism, so maybe you'll get some electronic sales on your website. Because of this banner, آپ کے ان لوگوں نے, ان کسٹمرز نے جنہوں نے آپ کی ویب سائٹ وزٹ, آپ کے بینر پہ کلک کرنے کے بعد یا بینر کو فالو کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا, they may buy some products, they may buy some products or services from your website, and in other ways, if they are not buying, that increase of traffic will definitely help you out, will definitely make your website more popular. سائڈ پینل ایڈز ہوتے ہیں یا اسکائی اسکریپر بینرز ہوتے ہیں. یہ اسکائی اسکریپر بینرز جو ہیں, دیز آر ہیومنگس بینرز, دیز آر بگ بینرز, جو کہ آپ کی اگر پورا ویب پیج ہے تو شاید اس ویب پیج کے میجر پورشن پہ یا ویب سائٹ کے پہ سب سے بڑا ڈسپلے ایریا اس کے پاس ہوگا. یعنی کہ یہ آپ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسکائی اسکریپر ایڈ ہو سکتا ہے. اسکائی پینل ایڈز ہیں یا اسکائی اسکریپر بینرز ہیں, تو اگر یہ آپ کے پاس آپ کا ویب پیج ہے تو جنرلی دے آر دا ورٹیکل ایڈز, اس لیے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سائڈس پر, ایدر سائڈس پہ پلیس کیا جا سکتا ہے. اسکائی اسکریپر جو ہے وہ یوزلی ان کی شیپ کی وجہ سے کہا جاتا ہے جی کہ یہ ایک ٹال بلڈنگ کی طرح سے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو اسکائی اسکریپر بینرز کہا جاتا ہے. ان کی ایکسپلینیشن میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا جی ایڈورٹائزمنٹ دیٹ لائی ورٹیکلی آن دا ویب سائٹس. پھر بینر ایڈورٹائزمنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی دے آر لوزنگ دیئر افیکٹونیس. Industry has calculated click-through rates at around 0.5%. So اگر یہ بینرز ہیں اس پہ کلک کرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ جی 0.5% ہے. تو بینر ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ پرانا میکینزم ہوتا جا رہا ہے, اس پہ شاید اب اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں ہے, اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا. We place logo on banners enhancing the brand recognition. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جو بینر ہوگا اس بینر کے اوپر ہم نے یہاں پر لوگو پلیس کرنا ہے اپنی کمپنی کا, اور اس لوگو کی وجہ سے ہماری برانڈ ریکگنیشن انہانسمنٹ ہوتی ہے, برانڈ ریکگنیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے, برانڈ ریکگنیشن انکریز ہوتی ہے. بینر ایڈورٹائزنگ کی ایگزامپلز یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں جی. یہ جو آپ کے پاس ہے یہ اس سائڈ پر جو میں نے آپ سے ایڈ بات کی تھی یہ آپ کا اسکائی اسکریپر یا سائڈ پینل ایڈ ہے, اور یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ بینر ایڈورٹائزنگ ہے ڈفرینٹ قسم کی. یہ ایک ویب سائٹ ہے valuepage.com, اور اس پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس بینرز لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک بینر ہے, یہ آپ کے پاس دوسرا بینر ہے, اینڈ ان the same way you can see some advertisements here as well. تو ان کے بارے میں بھی بات ہوگی. These are some of the examples. اسی طرح سے یہ وی کیپٹل وینچر کیپٹل آن لائن کا ایک ایڈ ہے, ایک پینل ایڈ ہے, سائڈ پینل ایڈ ہے جو کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اس کو اسکائی اسکریپر ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ان پیجز آپ کو دکھانے کا مقصد یا یہ ایڈورٹائزنگ بینر ایڈورٹائزنگ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو جب آپ خود سے کسی ویب سائٹ کو کھولیں گے, کسی ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزنگ ہے یا یہ پارٹ آف دس ویب سائٹ ہے, تو اس وقت آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز جو ہے یا یہ بینر جو ہے یہاں پہ کیوں پلیس کیا گیا, اس کا پرپز کیا ہے. دس valuepage.com, اس میں اگر آپ دیکھیں یہ سیکنڈ جو نمبر پہ جو ہے print real coupons from your computer, I save you money on clothes.
So this is not part of this website valuepage.com. valuepage.com کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کمپنی کے ساتھ. coolsavings.com اس کمپنی کا نام ہے کہ جو یہ کپڑوں میں کچھ سیونگز پرووائڈ کر رہی ہے. اور کلک ہیئر فار فری آن لائن کوپونز, تو یہ کمپنی جو ہے یہ آپ کو کوئی فری آن لائن کوپونز دے رہی ہے. اس کا تعلق ہرگز اس ویلیو پیج کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر جو ویب سائٹ ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اسکرین شاٹ لیا گیا ہے جی اس ویب سائٹ کا, تو یہ valuepage.com کا کوئی تعلق نہیں ہے اس coolsavings.com کے ساتھ. بٹ دس ویب سائٹ کمپنی, دس انٹرنیٹ کمپنی, اور ایون آپ یہ کہہ لیں کہ coolsavings.com میں صرف نام یوز کر لیتا ہوں, دس coolsavings.com از پیئنگ valuepage.com a certain amount. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, یہ certain amount آپ پے کر رہے ہیں, coolsavings.com پے کر رہا ہے valuepage.com کو to place this advertisement, this banner advertisement on this website on valuepage.com, and this will be for a specified period of time. کچھ عرصے کے لیے آپ کو الاؤ کیا جائے گا, اس کے بعد یہ ہٹا دیا جائے گا بینر یہاں سے, کیونکہ ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ایسی کمپنیز ہوں اور بھی ایسے کچھ سیلرز ہوں کہ جو اپنا ایڈ یہاں پہ پلیس کرنا چاہ رہے ہیں. تو کانٹریکٹ ہوا coolsavings.com کے ساتھ جتنے ٹائم کا, اتنے ٹائم کے لیے وہ ایڈ پلیس ہوگا, اس کے بعد اس ایڈ کو ہٹا دیا جائے گا. مزید بینر ایڈورٹائزنگ میں ہی بات کرتے ہیں جی. انوینٹیو کلر اسکیمز اینڈ موومنٹ, فلیشنگ, اسکرولنگ ٹیکسٹ, پاپ اپ باکسز اینڈ کلر چینجز, یہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں اکثر بینر ایڈورٹائزنگ میں, کیونکہ جو آپ کے پاس ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں وہاں پر پھر بھی آپ کے پاس موشن پکچرز جو ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے پاس جو ٹیلی ویژن کے علاوہ ہے جیسے کہ آپ کے پاس نیوز پیپرز یا میگزینز میں ایڈورٹائزمنٹس یوز ہو رہے ہیں, وہاں پر آپ کلر اسکیمنگ اچھی بری یوز کر سکتے ہیں. آپ فلیشنگ کا کانسیپٹ, اسکرولنگ ٹیکسٹ کا کانسیپٹ, کلر چینجنگ کا کانسیپٹ, پاپ اپ باکسز کا کانسیپٹ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ موشن پکچر کا کانسیپٹ نہیں لے کے آ سکتے نیوز پیپر یا میگزینز میں. تو انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ میں اس چیز کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے کہ آپ کا ایڈ کتنا کریٹو ہے, آپ کے ایڈ میں خوبصورتی کتنی ہے. پاپ اپ باکس جو ہیں وہ اسی طرح سے بھی میں نے یہ بات کی تھی پاپ اپ باکسز کی, تو اٹس اے ونڈو کنٹیننگ این advertisement that appears separate from the screen the user is viewing. Pop up randomly or as a result of user actions can have a negative effect due to their intrusive nature. کئی دفعہ annoying ہوتے ہیں یہ پاپ اپ باکسز, لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ان پاپ اپ باکسز سے, ان پاپ اپ ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے اس سے بہت سی انفارمیشن ملتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں, اس ویب سائٹ کے وزٹ کرنے کے دوران آپ جیسے ہی کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں یا کسی پیج پہ اسکرول کرتے ہیں, کسی پیج پہ موو کرتے ہیں, آپ ری ڈائریکٹ جیسے ہی ہوں گے اس پیج کی طرف, ساتھ ہی اس پیج پہ کلک کرنے کے نتیجے میں ایک پاپ اپ میسج یا ایک پاپ اپ باکس آپ کے سامنے آئے گا, اور اس پاپ اپ باکس میں کچھ ایڈورٹائزنگ لکھی ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے وہ آپ کے کام کی چیز ہو, آپ اسے کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو میں نے فلیشنگ اور اسکرولنگ ٹیکسٹ اور کلر چینجز کی بات کی ہیں, تو یہ آپ کے بینر کی خوبصورتی ہے. جتنے آپ انوویٹو قسم کے کلرز اور کلر سکیمز اور اسکرولز وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز کریں گے, اتنا آپ کے ایڈورٹائزنگ کو پسند کیا جائے گا, اتنا آپ کے بینرز کو لوگ پسند کریں گے. ڈیٹرمن دا بیسٹ پوزیشن آن سائٹ فار اے بینر. یوزلی ویب سائٹس کلٹرڈ ود ایڈز انوائے دا وزٹرز. بہت زیادہ ایڈز اگر کسی ویب سائٹ پہ لگے ہوئے ہوں تو وہ انوائنگ ہوتا ہے وزٹرز کے لیے, وہ تھوڑا سا ان ایزی سے فیل کرتا ہے اس ویب سائٹ پہ اور اس ویب سائٹ کو پسند نہیں کرتا. سو یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دا بیسٹ پوزیشن آن اے ویب سائٹ فار اے بینر, کہ اگر آپ کا یہ ویب پیج ہے تو اس ویب پیج پہ کہاں پہ کس جگہ پہ بینرز مجھے پلیس کرنے ہیں سو دیٹ اٹ ڈزنٹ لکس آڈ. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو اچھے ویب سائٹ اونرز ہیں یا جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اپنے ویب سائٹ میں چینجز لے کے آتی رہتی ہیں. وہ اپنی ویب سائٹ میں ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیزائن کی چینجز, ٹیمپلیٹ کی چینجز لاتی رہتی ہے, اور اس ٹیمپلیٹ کی چینجز کی وجہ سے کسٹمر ول ناٹ فیڈ اپ, کسٹمر ول ناٹ فیل انوائڈ. ہو سکتا ہے ایک آؤٹ لک اسے پسند نہیں آئی, ایک چیز اسے پسند نہیں آئی, ایک
لک آف ویب سائٹ اسے پسند نہیں آئی تو وہ اسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ لوگ ای میل یوزیج تو تقریباً سب کا ہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو جی میل نے ایک آپشن دی ہوئی ہے اپنے یوزرز کو کہ یو کین چینج اور یو کین سلیکٹ یور اون ٹیمپلیٹ فار یور ای میل. آپ اپنے ای میل کے لیے, اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہوگا لیکن میں آپ کو جی میل کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی میل نے آپ کو یہ ٹیمپلیٹ دے دی کہ آپ اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی کا تھیم یوز کر سکتے ہیں اپنے ای میل میں. ایون دیر آر پیپل جنہوں نے اس کو رینڈم پہ رکھا ہوا ہے کہ ہر دفعہ جب وہ پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک نیا تھیم ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے, ایک نئی لک آ رہی ہوتی ہے ان کے ویب پیج کی, ان کے ای میل ان باکس کی. سو دس وے پیپل کین فیل لیس انوائڈ, یا کمپنیز جو ہیں وہ اپنے کسٹمرز کو ایک ایکسٹرا سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں یا جس سے ان کو ویب سائٹ پہ بوریت فیل نہیں ہوتی. اسپیس کین بی مور ایکسپینسو ڈیورنگ ہائی ٹریفک, سیم ایز جو ہم نے پرائم ٹائم کی بات کی تھی کہ پرائم ٹائم جو ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں, تو اسی طرح سے اسپیس جو ہے اٹ کین بی مور ایکسپینسو ڈیورنگ ہائی ٹریفک. جب آپ کی ویب سائٹ رینکنگ بڑھ رہی ہوگی, جب آپ کی ویب سائٹ رینکنگ ہائی ہوئی ہوگی, جب آپ کی ٹریفک جو ہے وہ زیادہ ہوگی ویب سائٹ کے اوپر, تو آپ کے بینر پلیس کرنے کی یا آپ کی جو ویب سپیس ہے ٹو پلیس اینی ایڈورٹائزمنٹ وہ بھی زیادہ ہوگی, وہ بھی آپ کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے. ایکسچینجنگ بینرز ود اندر سائٹ, یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ ویب سائٹس آپس میں جو ہیں وہ بینرز ایکسچینج کرتی ہیں کہ جی آپ اپنی ویب سائٹ پہ میرا بینر پلیس کر لیں, میں اپنی ویب سائٹ پہ آپ کا بینر پلیس کر لیتا ہوں. کئی دفعہ اس میں کچھ اگر تو کمپنیز میں ایز سچ رینکنگ کا یا کمپنیز میں جو ان کا اسٹیٹس ہے اس اسٹیٹس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے تو اس میں کوئی کاسٹ انوالو نہیں ہوتی, وہ صرف بینر ریپلیس کر لیتے ہیں, دیٹس آل. You can visit some websites, some interesting websites, جس طرح سے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا آ رہا ہوں اس سے پہلے بھی کورس میں, بینر ٹپس اور ایڈیبلٹی, یہ لنکس ہیں جی, ڈائریکٹلی کلک آن دیز لنکس اینڈ یو ول سمپلی وزٹ دا ویب سائٹ. سو بینر ایڈورٹائزنگ کی بات یہاں پر ہوئی. اب ہم اگلی اپنی ڈسکشن کنٹینیو کر رہے ہیں جی بائنگ اینڈ سیلنگ بینر ایڈورٹائزنگ کی طرف. Buy the advertising space on sites that receive a large number of hits and target a similar market. Selling ad space provides additional income. Monthly charges for online advertising rarely used. CPM is the method, cost per thousand, a designated fee for every 1,000 people who view the site on which your advertisement is located. So CPM is one of the famous methods for selling banners. یہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس بینرز سیل کرنے کا. پھر اس کے بعد اس سے اوپر جو بات ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں جی. ایک ہمیں اس سیلنگ سے ایڈیشنل انکم آتی ہے, ہمیں کچھ ایکسٹرا فائدہ مل رہا ہوتا ہے. اگر تو میری ویب سائٹ کے اوپر کچھ لیٹس سے آن لائن بائنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ایڈز بھی پلیس ہوئے ہیں, تو پہلی چیز تو میری آن لائن بائنگ مجھے پیسے پے کر رہی ہے, آن لائن بائنگ سے میری کمپنی کے پاس پیسے آ رہے ہیں, اور یہ ہے لیٹس سے میں جسٹ ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ جی $10,000 ہیں ایوری ڈے. وائل اس کے ساتھ میں اگر کچھ بینرز بھی پلیس کر دیتا ہوں تو $100,000 پر منتھ جو ہے وہ میرے پاس اس بینر سے آ جائیں گے. تو دس $100,000 پر منتھ از سم تھنگ ایکسٹرا فار می. دس از ناٹ ایکچولی مائی بزنس, بٹ بیکاز مائی ویب سائٹ از getting popular, getting more famous, so that's why placing banners of other people is an option for me and I am using that option. اس کے علاوہ بات تھی جی کہ منتھلی چارجز والا جو کام ہے کہ جی آپ ہر مہینے پیسے دیتے رہیں, یہ ریئرلی یوز ہو رہا ہے, اور دس سی پی ایم میتھڈ جو ہے اس سی پی ایم میتھڈ کو زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. سی پی ایم میتھڈ ٹو سیل دا بینرز یا ٹو ایویلویٹ وہ یہ ہے کہ 1,000 پیپل وزٹ یور ویب سائٹ, تو یہ 1,000 پیپل یا وزٹرز جو ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں, اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اور کیلکولیٹ کرنا اس لیے آسان ہے کہ کتنے لوگوں نے وزٹ کیا ہے, کہ آپ کی اگر ویب سائٹ ہے, یہ ویب پیج آپ دیکھ رہے ہیں,
इस वेब पेज के फ्रंट एंड पे यहाँ पर आप बीइंग अ यूजर बैठे हुए हैं, लेकिन एक इसी तरह का एक बैक पैनल भी मौजूद है जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। ये कंट्रोल पैनल जो है, ये कंट्रोल पैनल आपके पास नहीं होता, ये कंट्रोल पैनल होता है वेबसाइट ओनर के पास। और ये वेबसाइट ओनर का काम है कि वो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज करे, यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वेबसाइट एक्टिविटीज करे। और जो कंपनीज वेबसाइट्स रजिस्टर करती हैं वो आपको ये कंट्रोल पैनल डिजाइन हुआ हुआ देती हैं। इस कंट्रोल पैनल के अंदर ये ऑप्शन होती है कि आपके जितने भी हिट्स हैं, जितनी भी दफा आपकी वेबसाइट को विजिट किया गया, जितने भी आपके वेब काउंट्स हैं, उनको अपने पास रिकॉर्ड करता रहे। खैर, ये CPM मेथड जो है, कॉस्ट पर 1000 मेथड जो है, दिस इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू द मंथली चार्जेस फॉर द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। यूनिक विजिटर्स वर्सेस टोटल नंबर ऑफ हिट्स, ये एक और चीज है जी जो हमने देखनी है अभी। विजिटिंग एनी साइट रजिस्टर्स 1 यूनिक विजिट। हर दफा जब आप विजिट करते हैं तो बिकॉज ऑफ योर IP एड्रेस, बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन इंटरनेट, दिस IP एड्रेस हमने शुरू में बात की थी कि दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन इंटरनेट, तो आपको एज 1 यूनिक विजिटर वो रजिस्टर कर देता है। हिट्स आर रिकॉर्डेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट दैट इज डाउनलोडेड। हर ऑब्जेक्ट के लिए एक हिट जो है उसको तस्वर किया जाता है। यानी कि अगर आपके वेब पेज के ऊपर, आपके इस वेबसाइट के ऊपर लेट्स से टोटल लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे साइड पे जो बटन्स बने हुए हैं और इधर ऊपर अगर कुछ यहाँ पर लिंक्स बने हुए हैं इस जगह पर, तो इन बटन्स और लिंक्स में से मैंने अगर 10 लिंक्स को मैंने विजिट किया, 10 लिंक्स को मैंने क्लिक किया है, तो इनफैक्ट द विजिटर इज 1 बट द क्लिक्स आर 10. So to determine the value of a website for advertising purposes, use the number of unique visitors, not the total hits. Because total hits ये है कि हो सकता है अगर मैंने आपकी वेबसाइट जो है वो दिन में 20 दफा मैंने उसको विजिट किया है और 20 दफा उसमें मैंने क्लिक्स किए हैं, 10-10 क्लिक्स किए हैं, तो इट मीन्स कि वो कई 200 के करीब क्लिक्स बन गए, तो ये टोटल हिट्स जो होंगी वो 200 होंगी। लेकिन जब आप विजिटर की बात करेंगे तो वो यूनिक विजिटर मेरे केस में मैं एक ही होऊंगा। सो when you have to determine कि वेबसाइट की क्वालिटी क्या है, वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, आप जब कंसिडर कर रहे हो तो डू कंसिडर यूनिक विजिट्स, यूनिक विजिटर्स, जो कि एक्चुअल एक मेथड है आपके लिए समझने के लिए कि वेबसाइट की फेमिलियरिटी कितनी है लोगों में। एडवर्टाइजिंग पेमेंट ऑप्शंस है जी, पे पर क्लिक मेथड है, इसके बाद हमारे पास पे पर लीड मेथड है, फिर इसके बाद पे पर सेल मेथड है। ये हमारे एडवर्टाइजिंग के पेमेंट ऑप्शंस हैं। यू पे द होस्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लिक थ्रू योर साइट। आप अपने होस्ट को पे करते हैं। आप एक अगर एडवर्टाइज करवा रहे हैं, आपने अपना एड प्लेस किया है, तो आप होस्ट को पे करेंगे क्लिक्स की बेसिस पे। CPM मेथड आप कह लेंगे, आप यूज करेंगे, आप अपने होस्ट को पे करेंगे। देन द सेकंड इज पे पर लीड। यू पे द होस्ट फॉर एवरी लीड जनरेटेड फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर अब जो है वो ताल्लुक क्लिक का नहीं है, यहाँ पर आपके होस्ट को आपने पे करना है बेस्ड ऑन द लीड जनरेटेड। और जो लास्ट है जी, यू पे द होस्ट, आप एडवर्टाइज करवा रहे हैं, यू पे द होस्ट फॉर एवरी सेल रिजल्टिंग थ्रू अ क्लिक थ्रू, रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्लिक थ्रू। तो ये सेल हुई, अगर सक्सेसफुली सेल हुई कोई, तो तब आप अपने एडवर्टाइजर को तब आप अपने होस्ट को पे करेंगे। ये मेथड जो है ये पे पर सेल मेथड है। एडवर्टाइजिंग पेमेंट ऑप्शंस की बात हमने की जी। अब हम देखते हैं सेलिंग द एडवर्टाइजिंग स्पेस फ्रॉम सेलर स्पेस। फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव आप देखें कि वो सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस क्या चीज है। और प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट। आपने जब एडवर्टाइजिंग स्पेस लेनी है, जब एडवर्टाइजिंग स्पेस जब आपको बेची जाएगी, तो अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर। रजिस्टर करें विद ऑर्गेनाइजेशंस दैट सेल योर स्पेस फॉर यू।
آپ کے پاس ویب سپیس ہے, آپ کے پاس, آپ اپنی ویب سائٹ پہ بینرز لگانا چاہتے ہیں, تو آپ ایڈریس آپ نے ٹھیک تو دے دیا, لیکن آپ کو کیسے لوگ کانٹیکٹ کریں گے یا کیسے آپ کی آرگنائزیشن کو جانیں گے, کیوں آپ کے پاس آئیں گے ایڈ لگانے کے لیے. اب کمپنیز جو ہیں وہ آپ کے لیے مارکیٹنگ کر سکتی ہیں, جیسے کہ آپ کے مارکیٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. تو کمپنیز ٹپیکلی چارج اے پرسنٹیج آف ریونیو فرام واٹ یو ریسیو فرام دا ایڈورٹائزمنٹ پلیس آن یور سائٹس. آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے بینر لگوانے کے لیے, بینر آپ کی ویب سائٹ پہ لگانے کے لیے, تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ ٹپیکلی اسی طرح سے جس طرح سے ایک ایجنٹ آپ سے چارج کرتا ہے اس طرح سے آپ سے کچھ پیسے چارج کریں گی, سو دیٹ آپ کے اس ایڈورٹائزنگ سے, آپ کے اس بینر سے جو ریونیو جنریٹ ہوا اس میں سے ایک پرسنٹیج ان کو مل جاتی ہے. یہ سیلنگ سپیس کے حوالے سے ہے, سیلنگ ایڈورٹائزنگ سپیس کی ہے. کچھ ویب سائٹس یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جی, ویلیو کلک, ڈبل کلک, ایڈ اسمارٹ, لنک ایکسچینج. ان ویب سائٹس کو وزٹ کریں, یہاں پہ آپ کو سیلنگ ایڈورٹائزنگ سپیس کے حوالے سے بھی انفارمیشن ملے گی. دیز آر اگین سم ٹاسکس دیٹ یو نیڈ ٹو پرفارم, آپ کو خود کرنے پڑیں گے سو دیٹ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے. ویلیو کلک فیچر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی. ویلیو کلک اٹس اے ویب سائٹ, یہ لنک جو ہے یہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے بھی جائے گا, آپ اس پہ کلک کیجئے. Value Click acts as a broker for people who want to buy and sell advertising space. They basically are a type of a broker or a type of an agent کہ جو آپ کو دونوں لوگوں کو, آپ کے سیلر کو اور بائر کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتے ہیں. gives you the option of targeting specific markets, آپ کو انسائٹ بھی دیتے ہیں about the specific markets. To buy advertising through Value Click, آپ کو کیا کرنا ہے جی, you have to design a banner, you have to contact a representative of Value Click to determine what program best fits your advertising needs. بینر آپ نے ڈیزائن کر لیا یا کروا لیا, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جب ایک ویب سائٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک ویب سائٹ آپ بنا رہے ہیں, آپ چلا رہے ہیں, تو آپ کو یہ تمام کام کرنے بھی آتے ہو, آپ کو ایڈورٹائزنگ بھی, آپ کو بینر ڈیزائننگ بھی آتی ہو, آپ کو ایڈورٹائزنگ کے بھی سارے طریقے پتہ ہوں. تو you must need to have some information. Sometimes you need to involve an outsider, you involve a consultant, involve any outsourcing agent جو ہے اس سے آپ کو یہ آؤٹ سورسڈ کمپنی جو ہے اس سے آپ کو یہ کام کروانا پڑتا ہے. تو آپ ڈیزائن کریں یا ڈیزائن کروائیں ایک بینر. جب آپ کے پاس یہ بینر آ جاتا ہے تو آپ ویلیو کلک کے ریپرزینٹیٹیو سے بات کریں گے کہ کیا پروگرام ہے, کیا ایڈورٹائزنگ نیڈز ہیں آپ کی جو کہ سیٹسفائی کر سکتی ہیں پروگرام کے تھرو. پری پے فار دا سروس بیسڈ آن دا نمبر آف وزٹرز یو وانٹ ٹو ریسیو اینڈ منیمم فیس ریکوائرڈ. سو آپ کو پہلے سے پیسے دینے پڑیں گے نمبر آف وزٹرز یو وانٹ ٹو ریسیو, کہ کتنے وزٹرز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں, آپ کی ویب سائٹ ٹریفک کو کتنا بڑھایا جائے, یہ آپ نے اس ویلیو کلک کے ریپرزینٹیٹیو کو بتانا ہے. ایک فی آپ سے ریکوائرڈ ہوگی, وہ فی آپ پے کریں گے اور وہ آپ کو ایک اچھا سولوشن دیں گے. ویلیو کلک کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ آپ کو ایک اچھا سولوشن دیں گے. یہ ویلیو کلک کا ہوم پیج ہے جی, valueclick.com از دا ویب سائٹ. اور یہاں پر اب یہ the world's leading provider of performance based online advertising solution, ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ یہاں پہ چلے جائیں گے, ویب سائٹ پبلشرز یہاں پہ چلے جائیں گے. اینڈ اگین یو ہیو this all there is detailed description of both the aspects, دونوں aspects کو آپ دیکھیں گے. اس ویلیو کلک کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجئے جی, اور امید ہے کہ آپ کو یہاں سے بہت سی اچھی انفارمیشنز ملیں گی, بہت سی اچھی نالج آپ کو ملے گی. Value Click offers many segmented markets for advertising. Segmented markets are people or companies. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ تو وہ کہ جو سملر کریکٹرسٹکس کی وجہ سے ایک گروپ کی فارم میں آئیں, یا آپ بگر مارکیٹ کو, آپ ایک لارج مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میری سیگمنٹڈ مارکیٹ ہے. The earnings depend on number of click through resulting from the advertisements. ارننگز آپ کی نمبر آف کلکس پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی ہے. جو آپ ویلیو کلک کے پاس پیسے آ رہے ہیں وہ بھی نمبر آف کلکس کی وجہ سے آ رہے ہیں. ویلیو کلک آپ سے یہ ضرور پوچھ لیتا ہے کہ جی آپ کو نمبر آف وزٹس کتنے چاہیے, آپ کتنے وزٹرز پر ڈے یا پر منتھ چاہ رہے ہیں. لیکن ویلیو کلک بھی انہی وزٹ سے, انہی نمبر آف کلک سے پیسے کما رہا ہے. آپ سے ہو سکتا ہے سی پی ایم کے میتھڈ کے تھرو, کسی اور میتھڈ کے تھرو آپ سے پیسے لے رہا ہوں. Pays host monthly if revenues are greater than certain amount.
اگر آپ کی ایک سرٹن اماؤنٹ سے ریونیوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ پرسنٹیج میں شاید ایک لیول پہ آ کے جو ہوسٹ ہے وہ یہ فیلنگ اس میں آتی ہے کہ یہ بہت ہی بڑی اماؤنٹ بن رہی ہے, تو اس سے ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ اگر بن جاتی ہے تو آپ کو منتھلی پیمنٹ کی جاتی ہے. کمپنیز جو ہیں ان کو منتھلی پیسے دیے جاتے ہیں. آفر 4 آپشن فار پبلشنگ ایڈورٹائزنگ آن یور سائٹ, ویلیو کلک ایفیلیٹ, پریمیم, ایڈوانٹیج اینڈ ایڈوانٹیج پلس پروگرامز. ان 4 ڈفرنٹ طرح سے آپ کو پبلشنگ کی ویب سائٹ کے اوپر پبلشنگ کی اجازت دی جاتی ہے ویلیو کلک کے اوپر, ویلیو کلک کے توسط سے. آپ ان میتھڈس کو, ان آپشنس کو پڑھیے جی ویب سائٹ پہ جا کے, آپ کو ضرور کافی ہیلپ ملے گی اس سے. میڈیا ریچ ایڈورٹائزنگ از the next thing that we are going to discuss. Webcasting اس میں پہلی چیز ہے جی. involves users streaming media to broadcast an event over the web. آپ لائیو اسٹریمنگ جس کو کہتے ہیں, جس سے آپ اکثر اوقات کئی دفعہ آپ کوئی پروگرام یا جو کرکٹ میچز ہیں یا اس طرح کی چیزیں آپ آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے, یا آپ یہ کہہ لیں اسٹریمنگ میڈیا یوز ہو رہا ہوتا ہے. یہ لائیو اسٹریمنگ جو ہے, اس اسٹریمنگ کا مقصد جو ہے وہ پورا کرنا جو ہے وہ یہاں پر ویب کاسٹنگ کے تھرو ہوتا ہے. تو اٹ انوالوز یوزنگ اسٹریمنگ میڈیا ٹو براڈ کاسٹ این ایونٹ آن دا ویب. آپ کوئی ایونٹ جس طرح ٹیلی ویژن پہ پروگرامس چلتے ہیں اس طرح ویب پہ براڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت آپ کو ویب کاسٹنگ کی ضرورت پیش آئے گی. اسٹریمنگ ویڈیو سیمولیٹس ٹیلی ویژن, ٹیلی ویژن کی سیمولیشن ہے. اسٹریمنگ ڈیلیورز اے فلو آف ڈیٹا ان ریئل ٹائم. یہ آپ کو ریئل ٹائم میں آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے, یا ڈیٹا اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور دوسرے اینڈ پہ ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. ریسورس مارکیٹنگ, کلیئر ڈیجیٹل, نیویسائٹ, سائبر لاجکس, میکرو میڈیا, اسٹریمنگ میڈیا .com, یہ کچھ ویب سائٹس ہیں اسٹریمنگ ویڈیوز کے حوالے سے, اسٹریمنگ کی انفارمیشن کے حوالے سے. مینی پیپل ہیو ریلیٹیولی سلو انٹرنیٹ ایکسیس. تو کچھ لوگوں کے لیے, یہ سلو انٹرنیٹ ایکسیس والوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ کلیئر کر دی جائے کہ ڈسکنیکشن زیادہ انہیں ملے گی. اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن اچھا نہیں ہے تو لائیو اسٹریمنگ کبھی بھی آپ کے پاس اچھی نہیں آئے گی. لائیو اسٹریمنگ از یوزلی یو کین سے اٹ از فار ہائر اور فار بیٹر انٹرنیٹ کنیکشن پیپل. اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہے تو پھر آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا, ضرور آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ آپ لائیو اسٹریمنگ زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں. وکٹوریاز سیکرٹ ویب کاسٹ موسٹ پاپولر ایور ہیلڈ آن دا ویب سائٹ. سو دس از وکٹوریاز سیکرٹ از دا موسٹ پاپولر ایور ہیلڈ آن دا ویب. یہ بھی ایک نئی انفارمیشن ہے جی جو شاید آپ کو میں دے رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو, بٹ آئی تھنک کہ جب میں نے یہ چیز پڑھی تھی تو دس واز دا فرسٹ تھنگ, دس واز فار می دس واز اے نیو تھنگ, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جی. ویب کاسٹنگ کی بات ہم نے کر لی جی. اب ہم برسٹنگ کی بات کرتے ہیں. دیر از اے سبسٹینشیل بلڈ اپ آف کانٹینٹ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ کازنگ اے ویڈیو ٹو اپیئر اسموتھر, اینڈ دیٹ از کالڈ ایز برسٹنگ. تو آپ وہ برسٹنگ جب کر رہے ہیں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ کئی دفعہ آپ کے کانٹینٹ بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں ریسیونگ اینڈ پہ, اور پھر اس کے بعد اس کو شو کرتے ہیں, جس کو ہم کئی دفعہ ہم نے بفرنگ کا نام بھی دیا ہوتا ہے, لیکن بفرنگ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے. آپ burst.com ویب سائٹ ہے جی, اس کو وزٹ کیجئے, یہاں سے بھی آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملے گی. کراس میڈیا ایڈورٹائزنگ اور ہائبریڈ ایڈورٹائزنگ انوالوز using a combination of rich media such as audio, video, images, animations, and traditional advertising forms such as print, television, and radio to execute an advertising campaign. آپ rich media کو بھی یوز کر رہے ہیں, جیسے کہ آڈیو, ویڈیو ہے, امیجز ہے, اینیمیشنز ہے, اور ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ کو بھی یوز کرتے ہیں, پرنٹ, ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو, اور آپ ایک اپنی ایڈورٹائزنگ کمپین چلاتے ہیں. انفیکٹ آپ یہ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ پرنٹ میڈیا کے اوپر یا ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر ایڈورٹائز کر رہے ہوں کہ جی آپ ہماری جو رچ میڈیا کمپین ہے وہ دیکھیں, یا ریڈیو پہ یہ پروگرام آپ چل رہے ہیں اور آپ اپنا جو ویب ایڈریس ہے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بار بار. ویب ایڈریس جو ہے وہ اناؤنس کرنے کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ اس طرف جا کے اس میڈیا کمپین اس کو سنتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں,
اور یہ انفیکٹ ایک طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ کمپین ہے جس میں آپ دونوں ہائبرڈ قسم کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں, دونوں میڈیاز کو یوز کر رہے ہیں. اٹ انوالو کسٹمر ان دا ایڈورٹائزنگ پروسیس, جیسے کہ نائکی ہے, ویب رائٹ ہے جو کہ ایک گیم شو ہے MTV پہ, H2O ڈیزائن ہے, Lot 21 ہے. تو یہ اسی طرح سے ہائبرڈ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں, یہ کراس میڈیا ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں. کراس میڈیا ایڈورٹائزنگ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں ڈفرینٹ میڈیا کے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کچھ لوگ لیٹس سے انٹرنیٹ کو اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہے اس سے, یا انٹرنیٹ استعمال اتنا زیادہ نہیں کرتے, they don't have time maybe, لیکن on the other side they like to watch television programs, they like to listen to the radio stations. تو اب وہاں پر وہ لوگ بھی آپ کی مارکیٹ میں آ جائیں گے, وہ لوگ بھی آپ کی ریچ میں آ جائیں گے. اینڈ وائس ورسا, ایسے لوگ جو کہ ٹیلی ویژن ریڈیو کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, نہیں دیکھ پاتے, اور انٹرنیٹ پہ ان کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے, تو وہ کراس میڈیا ایڈورٹائزنگ کے تھرو یا ہائبرڈ ایڈورٹائزنگ کے تھرو انفارمیشن ان کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے. سو دیٹ از the main purpose, to increase the customer base, to increase the people who are in fact not the same type of media users. Interactive television advertising ہے جی, allows people viewing television to interact with what they are seeing on the screen, جس کو آپ انٹریکٹیو ٹیلی ویژن میں کئی دفعہ آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ کے ریموٹ کنٹرول کو کمانڈ کی آپشن دے دی جاتی ہے, آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اکثر گیم شوز میں یہ ووٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, آپ کی انٹریکٹیو ٹیلی ویژن کے تھرو آپ آرڈر پلیس کرنے میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ آپ کو آپ کے ریموٹ کو ایک آرڈرنگ مشین بنا دیتا ہے, ایک آرڈرنگ ڈیوائس بنا دیتا ہے. اسی طرح کی ملتی جلتی چیز جو ہے ہمارے پاس ٹیلی ٹیکسٹ بھی ہے, لیکن ٹیلی ٹیکسٹ کی ڈسکشن میں یہاں پہ بھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ٹیلی ٹیکسٹ کے لیے نہیں ہے, انفیکٹ ہم ایڈورٹائزنگ کی زیادہ بات کر رہے ہیں. Consumers have the ability to choose to learn more about an offer, make a purchase, or even request that the customer service representatives contact them. یہ جو ایک ویب سائٹ ہے جی ریسپونڈ ٹی وی, یہاں پہ جا کے آپ یہ انٹریکٹیو ٹیلی ویژن ایڈورٹائزنگ کا دیکھ بھی سکتے ہیں, ایک اس بارے میں انفارمیشن جتنی بھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. میڈیا ریچ ایڈورٹائزنگ کی ہم نے بات کر لی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جی ای بزنس پبلک ریلیشنز کی. پبلک ریلیشنز جو ہے وہ ایک ہمارے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کی انفارمیشن کو, کمپنی کی لیٹسٹ انفارمیشن کو کسٹمرز تک پہنچانا, کسٹمرز کو اپڈیٹ کرنا اس کے بارے میں. پبلک ریلیشنز PRO یعنی کہ پبلک ریلیشن آفیسرز جو ہیں وہ مختلف آرگنائزیشنز میں رکھے جاتے ہیں, جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز کو کمیونیکیٹ کریں. ہم اکثر ورڈ جو ہے جی وہ اسپوکس پرسن کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اسپوکس پرسن کا ورڈ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے, انفارمیشن ایکسچینج کا کام آپ کر رہے ہیں. آپ بینگ اے اسپوکس پرسن آپ کسٹمر کی بات سنیں گے, کسٹمر کی انفارمیشن آپ کے پاس یا کسٹمر کی کمپلینٹ آپ کے پاس آئے گی, اور کمپنی کی طرف سے جو انفارمیشن ہے جو کہ آپ لیتے ہیں اور آپ نے کسٹمر تک پہنچانی ہے وہ انفارمیشن بھی. اب یہ جو اسپوکس پرسن ہے یہ کمپنی کے پاس سے بھی انفارمیشن لے گا اور یہ کسٹمر کے پاس سے بھی انفارمیشن لے گا, لیکن اس کا مین پرپز یہ ہے کہ کسٹمر کے پاس سے انفارمیشن لے, کمپنی کو انفارمیشن دے کہ جی کسٹمر یہ ریکوائر کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد کمپنی کے پاس سے انفارمیشن جو اس کے پاس آ رہی ہے اس کو کنزیومر تک پہنچائے کہ کمپنی آپ کے لیے یہ چیز پلان کر رہی ہے, یہ نئے پروگرامز جو ہیں ان کو پلان کر رہی ہے. تو پبلک ریلیشنز کے لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ دے کیپ کسٹمرز اینڈ کمپنی current on latest information about products, services and internal and external issues such as company promotions and customer reactions. So کام ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کنیکشن کا کام ہو گیا کہ کسٹمرز اور کسٹمرز اور کمپنی کے درمیان ایک کوآرڈینیشن بنانے کے لیے ہمارا ایک اسپوکس پرسن ہوتا ہے, یہ ہمارے پبلک ریلیشنز کے لوگ ہوتے ہیں, پبلک ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ پبلک ریلیشنز کے لوگ جو ہیں یہ آپ کی کسی بیڈ ریومرز, کسی کمپنی کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن دینی ہو, جیسے
کچھ سال پہلے جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا گناہ کیا تھا. ایک ناروے کا کوئی کارٹونسٹ تھا, اس نے, کافی پرانی بات ہے یہ. تو یہاں پر اسلام آباد میں جو نارویجن بیسڈ ایک کمپنی ہے, ایک ٹیلی کام کمپنی ہے, اس کے آفس کو لوگوں نے اس پہ پتھراؤ کیا, وہاں پر کافی نقصان کیا انہوں نے. تو اس وقت نارویجن جو کمپنی کے, یہ میں آپ کے ساتھ جسٹ ایک مثال شیئر کر رہا ہوں کہ جی پبلک ریلیشنز آپ کو سمجھ آ جائے. تو وہ نارویجن کمپنی جو تھی, اس نارویجن کمپنی کے ریپرزنٹیٹیوز نے, انفیکٹ دا پبلک ریلیشنز پیپل, دا اسپوکس پرسن, انہوں نے آ کے میڈیا پہ ایکسکیوز کیا تھا, انہوں نے آ کے میڈیا پہ معافی مانگی تھی کہ ہم اس مذہبی انسلٹ کی ہمارے لیے تو خیر یہ گناہ سے بڑھ کے ہے, ہم اس مذہبی انسلٹ کی آپ سے معافی چاہتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہماری کمپنی کا اس کارٹونسٹ کے ساتھ, اس غلط فعل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, تو تب کچھ حالات بہتر ہوئے تھے. اس سے پہلے ایون یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ آفس کو تباہ کیا. اس کے بعد لوگوں نے جو کہ اس ٹیلی کام کمپنی کی سمز یوز کر رہے تھے, انہوں نے اپنی سمز توڑ کے پھینکنا شروع کر دیں گے, جی ہم یہ سروس یوز نہیں کریں گے. کیونکہ باقی کچھ ہو نہ ہو جی, ایک آپ بھی یہ بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے, پاکستانی قوم جو ہے, بیسیکلی مذہب کے نام پہ, یا مسلمان قوم جو ہے وہ مذہب کے نام پہ بہت جلدی اشتعال میں آ جاتی ہے, بہت جلدی جذباتی ہو جاتی ہے. اور باقی جنرلی بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, بہت کم ہیں جو ہم میں ذرا گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. خیر, میتھڈز جو کہ پبلک ریلیشنز کے لیے فالو کیے جاتے ہیں, یہ چیٹ سیشنز ہیں. چیٹ سیشنز میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ جا کے اس چیٹ سیشن کو جوائن کریں گے, یا آپ اس چیٹ سیشن میں کوئی سوال پوچھیں گے. یو ول آسک ون کوسچن, اینڈ ان ریسپانس ٹو دس ون کوسچن there will be a representative, there will be a company representative کہ جو آپ کے اس چیز کا جواب دے گا. یہ کمپنی ریپرزینٹیٹیو آن لائن اس وقت آپ کے پاس ادر اینڈ پہ, کمپنی کے اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور آپ کے ساتھ یہ لائیو انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے. آپ کوشچن آنسر سیشنز جو ہیں وہ اکٹھے چلا رہے ہوتے ہیں, یہ چیٹ سیشنز ہوتے ہیں. کئی دفعہ اب ان چیٹ سیشنز کو ایک گروپ کی فارم میں بھی رکھا جاتا ہے کہ آپ بہت سے لوگ مل کے جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں. سیکنڈ میتھڈ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی, دیٹ از دا بلیٹن بورڈ. بلیٹن بورڈ سے مجھے ہمیشہ اپنے کالج, اپنے جو جس کالج سے میں نے پڑھا وہاں کا مجھے نوٹس بورڈ یاد آ جاتا تھا کہ اس پہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن, کوئی نہ کوئی نئی چیز, کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ نئی لگی ہوئی ہوتی تھی. کئی دفعہ کوئی تھریٹ ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے, کئی دفعہ کچھ اچھی باتیں ہوتی تھی, کئی دفعہ ٹرپ کے نوٹس لگے ہوئے ہوتے تھے. میرا تعلق ڈبیٹنگ سے بھی رہا, تو ڈبیٹنگ اسپیچ سے بھی رہا, تو کئی دفعہ کوئی ڈبیٹنگ کی اناؤنسمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, تو کئی دفعہ بلیٹن بورڈ کو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی تھی, اور کئی دفعہ بلیٹن بورڈ کو دیکھ کے بڑی پریشانی بھی ہوتی تھی. کئی دفعہ ہمارے ٹورز کی فوٹوز لگی ہوئی ہوتی تھی وہاں پہ. اب یہ بلیٹن بورڈ ایگزیکٹلی اس طرح کا نوٹس بورڈ ہے جس پہ آپ کے پاس انفارمیشن ڈسپلے ہو رہی ہے, جس پہ آپ کے پاس بتایا جا رہا ہے کمپنی کے گڈز اینڈ بیڈز, کمپنی کے اچھی بری باتوں کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی بری باتوں کے بارے میں کوئی بھی کمپنی اپنے نوٹس بورڈز پہ نہیں لکھے گی, لیکن وہ تمام بری باتیں, وہ تمام ریومرز جو کہ مارکیٹ میں کمپنی کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, یا کمپنی میں آپ کہہ لیں اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہوتی ہے, مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے, تو کمپنی اس کی کلیریفیکیشن دیتی ہے, کمپنی اس کی جسٹیفیکیشن دیتی ہے, اور اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر کئی دفعہ نیوز اینڈ ایونٹس کی فارم میں, کئی دفعہ ایونٹس سیکشن, کئی دفعہ کچھ اور نام دے کے, ایونٹس گیلری کا نام دے کے وہاں پر وہ رکھ دیتے ہیں. اور یہ بلیٹن بورڈ کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپڈیٹڈ انفارمیشن شیئر کریں, چاہے وہ ٹیکسچوئل فارم میں ہو, پکٹوریل فارم میں ہو, کسی بھی سینس میں ہو سکتی ہے. اسپیشل ایونٹس اور فنکشنز آن ویب سائٹ, کئی دفعہ ویب سائٹ کے اوپر آپ کوئی اسپیشل ایونٹس یا کوئی فنکشنز کرواتے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر آپ کوئی کمپٹیشن کروا رہے ہیں, آپ نے ویب سائٹ کے اوپر کوئی ایسا کانٹیسٹ رکھا ہوا ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو دیٹ از اندر میتھڈ فار دا پبلک ریلیشنز.
پریس ریلیزز ہیں جی, یہ بھی کافی امپورٹنٹ چیز ہے. پریس ریلیزز جس طرح سے اخبار میں دی جاتی ہیں اسی طرح سے پریس ریلیزز میڈیا پہ بھی دی جاتی ہیں. بیسکلی اس پریس ریلیزز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن حاصل کر سکیں about any new thing, about any new media, about any new information regarding the press release, regarding the company's future, let's say future plannings. PR Web جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے جی about press releases. Printing and distribution, Media Map ایک اس کے لیے ہماری ایک ہے ویب سائٹ ہے. Add link that connects to all press releases. اب یہ بھی ایک بہتر آپشن ہے, اچھی آپشن ہے کہ آپ اپنی جو پریس ریلیز کی آرکائیو ہے, پریس ریلیز کی آپ کے پاس ایک لسٹ ہے, اس پریس ریلیز کی لسٹ پہ جا کے ایک لنک پرووائڈ کر دیں گے, یہاں پہ آپ کے پاس یہ آرکائیو موجود ہے پریس ریلیزز کی. ویڈیو کلپس آپ کے پی آر نیوز وائر پہ یا بزنس وائر پہ آپ کو ویڈیو کلپس کی فارم میں بھی پریس ریلیزز مل جائیں گی. آپ ان پریس ریلیزز کو, آپ ان ویب سائٹس کو وزٹ کیجئے جی, ان سے مزید انفارمیشن حاصل کیجئے. ای بزنس پبلک ریلیشنز میں نیکسٹ جو ڈسکشن ہے دیٹ از اباؤٹ دا کرائسس مینجمنٹ, another responsibility of PR, جس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میں آپ کو وہ نارویجن ٹیلی کام کمپنی کی ایگزامپل دے چکا ہوں. یہ کرائسس مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی جو ہے, it is conducted in response to problems the company is having. Bridgestone Firestone Incorporation یہ ایک ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کا بھی اگین میں بجائے اس کے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں, میں آپ کو یہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ Bridgestone یا Firestone کی جو آپ کی کرائسس کی ایگزامپل ہے, اس کرائسس ایگزامپل کو آپ انٹرنیٹ سے سرچ کیجئے اور اس ایگزامپل کے بارے میں انفارمیشن لیجئے, اور کوشش کریں کہ اس طرح کی انفارمیشن جب آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں. یہ جو رسپانسبلٹی ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی another responsibility of PR is conducted in response to problems the company is having. کمپنی کسی نہ کسی اچھے یا بری ایکٹیویٹی میں جب انوالو ہوتی ہے, کوئی پرابلمز اسے آتی ہیں, تو اس وقت پبلک ریلیشنز کے لوگ جو ہیں وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کرائسس مینجمنٹ کے کام کو پرفارم کریں, وہ اس کرائسس کی سچویشن سے کمپنی کو نکالیں. کرائسس کین بی لائک جو میں نے آپ سے ٹیلی کام کمپنی کی ایگزامپل شیئر کی, کرائسس کین بی کہ جی آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے, کرائسس کین بی کہ آپ کی جو فنکشنالٹی ہے ویب سائٹ کی وہ ٹھیک نہیں چل رہی, کرائسس کین بی کہ آپ کی انفارمیشن اپڈیٹڈ نہیں ہے, کچھ بھی ہے. یہ سب کام پبلک ریلیشنز کے ہیں, اور پبلک ریلیشنز کے لوگ, پبلک ریلیشنز کی جو ہماری ٹیم ہے اس کا کام ہے, اس کا پرپز ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے, وہ ان چیزوں کو بہتر بنائے. اگر وہ ان چیزوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو کمپنی کی پبلک ریلیشنز کو بہتر سمجھا جائے گا, اور کمپنی کے آپ یہ کہہ لیں کہ اسپوکس پرسن کی اس اچھی عادت کی وجہ سے, اسپوکس پرسن کے اس بہتر رویے کی وجہ سے کمپنی پروفٹ کما سکے گی, کمپنی پروفٹ میکنگ کی طرف جا سکے گی. آؤٹ سورسنگ پبلک ریلیشنز, دس از دا لاسٹ کانسیپٹ آف ٹوڈیز ڈسکشن. میں نے اس پہ مزید یہاں نیچے کچھ بھی نہیں لکھا جی. دا ریزن بینگ کہ آؤٹ سورسنگ کی جب ہم بات کریں تو کانسیپٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ ہم یوز اس وقت کرتے ہیں جس وقت ایدر وی آر ناٹ اسپیشلائزڈ ان دیٹ اسپیسیفک function of business, function of daily life. And the second reason is that it is too costly to perform. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس فنکشن کو پرفارم کرنے کی کیپیسٹی تو آپ کے اندر ہے, لیکن آپ اس فنکشن کو پرفارم کریں گے تو کاسٹ آپ کو بہت زیادہ بیئر کرنی پڑے گی. اب اس کاسٹ کو بچانے کے لیے یا آپ اس کاسٹ کے ساتھ ٹائم کا فیکٹر بھی لے سکتے ہیں. اٹ از ٹو کاسٹلی ٹو پرفارم, اور ٹائم از اندر فیکٹر, اور ٹائم از اور مور ٹائم از ریکوائرڈ, اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے.
تو آپ اس کو آؤٹ سورس کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اب یہ ناٹ اسپیشلائز کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے یہ پبلک ریلیشنز کی بات ہے, پبلک ریلیشنز آپ کے پاس نہیں اور آپ بجائے اس کے کہ فل ٹائم ایک بندہ ہائر کریں یا ایک ٹیم بنائیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پبلک ریلیشنز کا کام کسی اور کو آؤٹ سورس کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از ٹو کاسٹلی. آپ اگر خود سے وہ کام کریں تو آپ کا لیٹ سے پر منتھ جو ہے آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ 10,000 آئے گا, اور اگر آپ وہ کام کسی کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے کہہ دیں, آؤٹ سورس کر کے کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں لائک پبلک ریلیشن ایکسپرٹ, لائک اے پبلک ریلیشن کمپنی, تو وہ کام آپ کا 6,000 میں ہو جاتا ہے. اف یو کین سیو 4,000 روپیز اور آپ اس 4,000 کو وردی سمجھتے ہیں کہ 4,000 بچانے کا مجھے ٹینجیبلی میری کمپنیوں کو فائدہ ہوگا, گو فار اٹ, آؤٹ سورس کر دیں اس کو. پبلک ریلیشن آؤٹ سورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور کمپنی کو ایک نقصان جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کمپنی کو اپنے ہر ایک ان اینڈ آؤٹ کے بارے میں بتائیں گے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ ایک اچھا پبلک ریلیشنز کا کام نہیں کر سکیں گے, اور بعد میں ڈیفینیٹلی پرابلم جو ہے وہ آپ کے لیے ہی آئے گی, پرابلم آپ کی کمپنی کے لیے ہی آئے گی. سو وٹ از بیسیکلی ریکمینڈیڈ از کہ آپ پبلک ریلیشنز کا کام خود کریں. جو اسمال ٹو میڈیم سائز کمپنیز ہیں, جنرلی ان کمپنیز میں جو سینئر مینجمنٹ ہے, جو سی ای او ہیں یا جو جنرل مینیجر ہیں, وہی پبلک ریلیشنز کا کام کرتے ہیں. جبکہ بڑی کمپنیز جو ہیں, جو کہ لارج سائز یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اس میں پبلک ریلیشنز کے علیحدہ سے لوگ ہوتے ہیں, پبلک ریلیشنز کے ٹیم جو ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے. اس ای بزنس پبلک ریلیشنز کی ڈسکشن کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی. آج کا لیکچر میں ختم کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں. لیکچر نمبر 14 سے آپ کو خدا حافظ کہوں گا, لیکن اس سے پہلے بریفلی ہم ذرا جلدی سے کوئکلی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا آج کور کیا. تو ایڈورٹائزنگ کا کانسیپٹ سب سے پہلا تھا کہ جس سے ہم نے آج کی بات سٹارٹ کی تھی. آن لائن ایڈورٹائزنگ دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے. آن لائن ایڈورٹائزنگ کا طریقہ جو موسٹ فیملیئر میتھڈ ہے ہمارے پاس, بینر ایڈورٹائزنگ, اس کو دیکھا تھا ہم نے. بینر ایڈورٹائزنگ کیوں کرتے ہیں, کیسے کی جاتی ہے, میں نے آپ کو ایگزامپل بھی اس کی دکھائی, آپ کو بینر کس طرح سے ویب سائٹس پہ پلیس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی. پھر ویلیو کلک میتھڈ کو ہم نے دیکھا کہ ویلیو کلک کیا ہوتا ہے, کاسٹ پر 1000 جو ہے, یا سی پی ایم میتھڈ جس کو ہم نے کہا تھا, وہ سی پی ایم میتھڈ کے بارے میں آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم نے ایک امپورٹنٹ ڈسکشن کی اباؤٹ دا پبلک ریلیشنز, اور یہ ای بزنس پبلک ریلیشنز کا جو کانسیپٹ تھا, اس پہ ہم آج کا اس لیکچر کو اینڈ کر رہے ہیں. ایک اور ہم نے درمیان میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ڈسکس کیا تھا جو کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جی. آئی ہوپ آپ کو بھی اس سے کچھ ایک نئی چیز سیکھنے میں ملی ہوگی کہ ہائیبرڈ ایڈورٹائزنگ بھی ہو رہی ہے. لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دو ڈفرینٹ قسم کی میڈیاز کو یوز کرتے ہوئے, یعنی کہ آپ کے ایسے میڈیا جس کو ہم رچ میڈیا کہتے ہیں, رچ ٹیکسٹ میڈیا کہتے ہیں, اور ایسا میڈیا ہے کہ جو آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا ہے, جیسے ٹیلی ویژن, ریڈیو, نیوز پیپرز, میگزینز ہیں, تو آپ کے ٹریڈیشنل میڈیا ہے. وائل جہاں پر آپ ڈائنامک قسم کی گرافکس یوز کر سکتے ہیں, ٹیکسچوئل افیکٹس یوز کر سکتے ہیں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رچ میڈیا ہے. تو ان دونوں میڈیا کی کمبینیشن سے ایک نئی چیز بن رہی ہے, ایک نیا ایک ہائیبرڈ قسم کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا. ای بزنس پبلک ریلیشنز لاسٹ کانسیپٹ تھا ہمارا, جس میں نے آپ کو پبلک ریلیشنز کیوں کی جاتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, آن لائن پبلک ریلیشنز والوں کا کام کیا ہے, یہ سب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس سب کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں جی. لیکچر نمبر 14 سے آپ کو خدا حافظ کہوں گا. مجھے لیکچر نمبر 15 تک کے لیے, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.